جی نہیں پنجوتا صاحب، عمران خان سائفر کیس میں ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. اب کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپشنز ہیں؟ کیا آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ کن چیزوں پر آپ غور کریں گے؟ خان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی، کرنے کیا جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بڑا جو ہے فیصلہ جو ہے خوش آئند نہیں ہے اور بڑی زیادتی ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا کیونکہ نیچے عمران خان صاحب کی ضمانت خارج ہوئی تھی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 16 تاریخ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ محفوظ ہے اور ایک طرف نواز شریف صاحب آتے ہیں اور 420 سیکنڈ کے اندر ضمانت دے دی جاتی ہے عمران خان صاحب کے مقدمے کے اوپر، جس میں ہم نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہوتا اور اس مقدمے کے اخراج کے لیے اور مقدمے کو روکنے کے لیے جو ٹرائل یعنی کہ نیچے چل رہا ہے. لیکن وہ تمام معاملات جو ہمارے یہاں پر پینڈنگ تھے، عمران خان صاحب کی درخواستیں تمام جو ہیں مسترد کر دی گئی ہیں. ہم اس کو چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جو قانونی پہلو ہیں وہاں پر اٹھائے جائیں گے. اب وجہ کیا ہے یہ سارا معاملہ لیٹ کرنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے توشہ خانہ کیس کے اندر ٹرائل کو جلدی کیا گیا، ہائی کورٹ میں معاملات پینڈنگ ہی رہ گئے، درخواستیں آتی تھیں، درخواستیں پھر اسی جج صاحب کو واپس بھجوا دی جاتی تھیں. ہم یہ کہتے تھے کہ جج صاحب سے مقدمہ یہ ٹرانسفر کیا جائے، لیکن ہماری کوئی استدعا منظور نہیں ہوئی. سیم اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم آئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہی پریکٹس، یہی دوبارہ جو ہے ہمارا سائفر کیس کے اندر پروسیجر کیا جا رہا ہے. ہم اس کو بالکل چیلنج کریں گے، ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور جو ہے وہ، لیکن اس کے اندر بڑا واضح طور پر ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ ٹرائل جو ہے جاری ہے اور ان کیمرہ پروسیڈنگز کی جا رہی ہیں. ان کیمرہ پروسیڈنگز کر کے اس ٹرائل کی کیسے شفافیت آپ کر سکتے ہیں؟ اور آج 5 گواہ جو ہیں وہ وہاں پر اڈیالہ جیل میں جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. وہ 5 گواہ جو ہیں وہاں پر اپنی گواہی دیں گے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پروسیس جو ہے وہ مکمل ہی نہیں کیا گیا. وہ کیسے مکمل نہیں کیا گیا؟ لاسٹ جو ڈیٹ تھی 23 تاریخ، اس سے پچھلی ڈیٹ 17 تھی. اچھا، اس سے پچھلی ڈیٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو جب 9 تاریخ کو ہم عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو عدالت نے کاپیاں تقسیم کرنے کے حوالے سے، یعنی کہ کاپیاں دینے کے حوالے سے ہمیں کاپیاں دیں اور ہم نے آگے سے انکار کیا. عدالت نے کورٹ کے اندر تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے وصول نہیں کی، لیکن جب ہم نے آرڈر دیکھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ کاپیاں دے دی گئی ہیں اور جب ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے سائن نہیں کیے. اور اگر یہ سائن اگلی ڈیٹ کے اوپر بھی نہیں کرتے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں. بات یہ ہے کہ ایسے تھوڑی ممکن ہے. ہم اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کر آئے، لیکن جب جج صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ اوپر آ گیا، انہوں نے اس چیز کو کور کرنے کے لیے اگلی ڈیٹ کے اوپر کاپیاں بھی لے لی اور پھر جو فرد جرم کے لیے 23 تاریخ رکھ دی. فرد جرم کے لیے ٹوٹل جو ہیں وہ 7 دن چاہیے ہوتے ہیں. 6 دن کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب فرد جرم لگایا جائے گا. اب فرد جرم لگ ہی نہیں سکتا کیونکہ کیس ہے سائفر کا. سائفر جو ہے ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے. سائفر جو ہے یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے سائفر چوری کی ہے، لیکن جب سائفر جو ہے وہ اس چلان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو کیس کیسے چل سکتا ہے آگے؟ لہذا وہاں پر کوئی جواز نہیں ہے. یہ بالکل کیس بوگس ہے، جھوٹا ہے، باہر سے دھمکی ملی اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی شوابدید ہے کہ وہ قوم میں جائے. اور یہ خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی کل بھی تو باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ میں نے عوام سے ووٹ لیا ہے اور میں نے قوم کے پاس جانا ہے. میں نے قوم کے پاس جانا ہے، میں کس کے پاس جانا ہے؟ کیونکہ باہر سے دھمکی ملی اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کو ہٹا دو تو میں اپنی قوم کو کیوں نہ بتاتا، اور ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا، کوڈز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے. رانا ثناءاللہ، عطا تارڑ یہ سارے کہہ چکے ہیں کہ اوریجنل سائفر جو ہے اس وقت فورن آفس کے اندر پڑا ہوا ہے، تو پھر کیس کس بات کا؟ اچھا نعیم پنجوتا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں، تو کن گراؤنڈز پر آپ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے آج کے؟ دیکھیں، یہی گراؤنڈ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں کہ یہ سائفر ہے، کیس بالکل جھوٹا ہے. سائفر کیس کے اندر ہے کچھ نہیں. یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر رکھنے کے لیے سارا کیا جا رہا ہے. اس میں جو کمپلینٹ ہونا تھا وہ ہونا تھا، فار ایگزامپل جی ہوتا بھی کیونکہ سائفر اس فارن آفس کے ریلیٹڈ معاملہ ہے تو فارن آفس ہوتا، نہیں ہوا. پھر 1.5 سال کے بعد یہ ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، یعنی کہ وقوع ہوا ہے 2022 میں اور 2023 میں جا کر اگست میں ایف آئی آر 15 اگست کو درج کی جا رہی ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ
امینڈمنٹس بعد میں ہوئی ہیں اور یہ وقوع پہلے کا ہے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 12 جو ہے وہ بڑا واضح ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں ابھی اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، سماعت چل رہی ہے اڈیالہ جیل میں، اس حوالے سے کیا تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ آج کن کن گواہوں کو پیش کیا جائے گا اور یہ کیس کب تک وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، جو اس حوالے سے بات ہے نا جی، یہ 5 گواہ انہوں نے پیش کر دی ہیں۔ اچھا، ایک طرف وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یوں دھمکی ملی ہے اور حکومت گرائی گئی ہے، کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے؟ یا ایک کلرک یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا اس کی ہے جس کو زبردستی اٹھا کر وہاں پر کہا جائے کہ آپ آ کر بیان دو؟ آج تک یعنی کہ 1.5 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی 28 گواہ پہلے کسی نے کسی میڈیا کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر یہ بات کی ہو۔ 5 مہینے کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ سائفر گم ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کیس یعنی کہ جرم عمران خان صاحب کے اوپر یہ بناتے تھے تو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز 2 دفعہ ہوئی، کیا اس میں یہ بات ہوئی کہ سائفر چوری ہوا ہے؟ جب ہوئی نہیں اس میں بات، تو پھر یعنی کہ نواز شریف صاحب نے بھی جب بیٹھ کی تو پھر اچانک سے بعد میں یہ کہا جاتا ہے، کیونکہ باقی کیسز جو ہیں وہ 200 کے قریب اس وقت ٹوٹل تو نہیں بنے تھے، لیکن 100 کے قریب تو بن چکے ہوں گے نا، تو اس وقت وہ کیسز جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیس میں تو جان نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے ریلیٹڈ ہیں، 109 کے ریلیٹڈ ہیں، سارے ریلیٹڈ ہیں، دفعہ 144 کے ریلیٹڈ ہیں، تو اس میں جان نہیں بنتی۔ تو سپریم کورٹ سے کتنے پر امید ہیں آپ کہ آپ کے حق میں فیصلہ آ سکتا ہے اب جب آپ وہاں پر جائیں گے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ سے بہت ہمیں امید اس لیے ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب کل خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب کو ہم نے بتایا کہ جو ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تو خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا زبردست آیا، تو مطلب یہ کہ وہ عمران خان صاحب ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے کا مقدمہ، دنیا کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تو انہیں ساری چیزوں کا پتہ تھا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے کہ کیسے جب سویلین کورٹس موجود ہیں اور دوسرا نظام پورا موجود ہے تو ایک جو ہے وہاں عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں جا کر ٹرائل جو ہے کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے اندر شفافیت ہوگی اور کچھ بات۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اب مزید کون سے کیسز میں خان صاحب کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اگر سائفر کیس میں ریلیف لیٹ سپوز مل بھی جاتا ہے؟ دیکھیں، میں بڑا اس کے اوپر واضح کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 3 مقدمات یعنی کہ 3 درخواستیں ہماری تھیں، مقدمہ تو ایک ہی ہے، ان درخواستوں کے اوپر پہلے تو دیکھیں فیصلہ ہی کتنا لیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ لیٹ اس لیے دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے، جتنا ایک مقدمے کے اندر اس مقدمے کو لٹکایا جائے، عمران خان صاحب کی ضمانت کے اوپر فیصلہ نہ دی جائے یا اخراج کے اوپر فیصلہ نہ۔ اب ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل میں نے اس نے بھی مثال دی تھی کہ ایک بندہ وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے، عدالت اسے جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی اور وہ پھر اس کو چیلنج کرتا ہے اور 10 سال یا 20 سال بعد فیصلہ آتا ہے، تو پہلے ہی کیوں اتنی غلطیاں تھیں کہ وہ فیصلہ حق میں نہیں آیا؟ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ ضمانت کا معاملہ ہے، اگر میرٹ کے اوپر دیکھا جائے تو ضمانت کنفرم ہونی تھی، تو عدالت کو فیصلہ اگر خلاف بھی دینا تھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب 15 اگست کو عمران خان صاحب کی گرفتاری اس کیس میں ڈالی گئی، 17، 18، 20 نیچے دے دیا جاتا، اسی طرح سے اوپر 4-5 دن میں دے دیا جاتا، ہم سپریم کورٹ پہنچے، ہمارے پاس ریمیڈی تو اویل ہوتی۔ اب 2.5 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر گرفتار ہوئے، تو یہ دیکھیں نا، انصاف تو نہ ہوا نا، اسے فیئر ٹرائل جب آپ چیف صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ فیئر ٹرائل دیا جائے تو کیسے فیئر ٹرائل ہوگا؟ کیسے یہ کہا جائے گا کہ آرٹیکل 10A جو ہے اس کا تقاضا پورا کیا جا رہا ہے یا آرٹیکل 4 جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہو؟